ایک جس کے بارے میں پچھلے جمعہ کو گفتگو کی کہ کسی بھی معاشرے میں انسان کیا ہے، انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، انسان کو بچنا ہے، انسان کو زندہ رہنا ہے اور انسان کا وجود کس حیثیت میں ہے۔ مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ ہمیں نسل در نسل یہ سکھایا گیا کہ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، انسانی وجود کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اور اس پر جو کوڈنگ کی گئی وہ یہ کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہو۔ چنانچہ ایک دور تھا جب اس کی ضرورت تھی اور مسلمان بے جگری سے لڑے، اور پھر ایسا دور آیا جب انسانی کاوشوں سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، مگر ہم اپنی نسلوں کا مزاج بدل نہیں سکے، اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ ہر انسان اور ہر جان بڑی قابل قدر چیز ہے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، جانور تک کی جان وہ بھی شریعت نے اس کا پورا احترام سکھایا۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ لوگ شکار کریں، لیکن شکار کی تحسین کی گئی ہو، شکار کو اچھا جانا گیا ہو، کبھی بھی ایسے نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے شکار کی اجازت دی، اللہ تعالی نے اصولی طور پر، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکار کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ انسان کی نفسیاتی ضرورت کے تحت گوشت کی ترسیل کے لیے اور اس کے فوائد اور مقاصد تھے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی ترغیب دی ہو کہ جاؤ اور شکار کرو جنگلوں۔ اللہ نے اسے مباح قرار دیا، مستحب تک نہیں کہا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کی کیفیت سے باہر آ جاؤ فاصطادوا، تو شکار کرو۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ صرف اجازت ہے کہ جو پابندی پہلے لگائی تھی اسے اٹھا دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت میں ایک چڑیا کی شکایت پہ ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ سے عرض کرے گی کہ اے پروردگار اس نے مجھے مارا ہے۔ اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کہے گی اے اللہ اگر یہ اس لیے مارتا کہ میرا گوشت کھانا ہے تو نے اجازت دی تھی، کوئی بات نہیں، مگر بغیر کسی وجہ کے اس سے میری جان نہیں۔ حکم ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے، کیوں بغیر وجہ کے جانور کی جان دے۔ اتنا خیال جانوروں تک کا ہے، انسان کا بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ انسان، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، تمام ادیان سے بالا انسان ہوگا تو کوئی عیسائی یہودی مسلمان ہوگا نا، انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر دین اور مذہب کیا رہے گا۔ اس لیے انسانوں کی عزت
انسانوں کی قدر، رشتوں کو پہچاننا اور اختلافات میں قوت ادراک کو کامل کرنا، نہ کہ قوت بیان کو، یہ شریعت نے سکھایا۔ بچے اور جوان لڑکے یا پھر جب جوانی کا زور جب تک رہتا ہے، قوت اظہار غالب ہوتی ہے اور قوت ادراک کم ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے قوت ادراک بڑھنی چاہیے، اور ہمیشہ ہی جو قوت اظہار غالب رہتی ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ جب قوت اظہار کم ہوتی ہے تو انسان پر خاموشی طاری ہوتی ہے، سنجیدگی طاری ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ سنتا زیادہ ہے، بولتا کم ہے۔ اور جب معاشرے میں تہذیب کے مراکز نہ رہیں اور معاشرے میں تربیت کے لیے مربی نہ رہیں اور منمانی چلنے لگے تو پھر قوت ادراک کم ہوتی ہے، اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ قوت ادراک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنجیدگی سے پوری صورتحال کا جائزہ لے کر پھر کسی بات کا اظہار کرے، اس لیے کہ اظہار ذمہ داری ہے۔ اللہ کے ہاں پوچھ ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اور تم میں سے کوئی شخص ایک لفظ، ایک حرف نہیں بولتا مگر ہمارے فرشتے اسے لکھتے ہیں، ہمارے فرشتے اس کی پوری رپورٹ پہنچاتے ہیں، نگران ہیں، گواہ ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کی قوت ادراک زیادہ ہوتی ہے، حقیقت میں یہ لوگ ہیں جو انسانیت کا جوہر رکھتے ہیں، خاموشی غالب رہتی ہے، صورتحال کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کن مرحلے پہ وہ ایک جملہ اتنا کارگر ہو جاتا ہے کہ ساری کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب خاموشی غالب نہیں آتی، سنجیدگی غالب نہیں آتی اور قوت اظہار ہے تو ذرا کوئی بات ہوئی اور بک بک شروع ہو گئی، ذرا کوئی بات ہوئی اور جھگڑا شروع ہو گیا، ذرا کوئی بات ہوئی اور سارے گھر میں طوفان مچ گیا۔ کسی نے غلطی سے پھنس کر نیچے بیل بجا دی، اب بجائے اس کے کہ صورتحال کا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ آخر کیا ہوا، معلوم ہوا کہ بچے نے غلطی سے ایسا کام کر دیا، خاموشی سے درگزر کیا جائے، اس بیل کے بجنے پر چیخنے چنگھاڑنے لگے، اور جب پتا چلا کہ غلطی چیخنے میں اپنی ہے اور بچے سے غلطی ہو گئی، وہ اقرار بھی کر رہا ہے، وہ معترف ہے ہر چیز کا کہ اس سے غلطی ہو گئی، تو اب بجائے اس کے کہ اس سے درگزر کیا جائے اس پہ تشدد کرنا پڑے گا، یا پھر یہ کہ ضرور دو چار اپنے غصے کی ٹھنڈک کے لیے سنانی پڑے گی، یہ سب ان لوگوں میں غالب آتا ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب تربیت ہوتی ہے تو قوت ادراک زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، اس وقت کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، اس وقت کیا چاہیے؟ شادی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یہ چیز چاہیے۔ یہ سب چیزیں قوت ادراک کے ساتھ ہیں، اور قوت مدرکہ انسانوں کی قدر و قیمت سکھاتی ہے، ادراک سکھاتا ہے کہ ماں، باپ، بہن، بھائی یہ چند دن اور ہیں، ہاسپٹل میں جاتا ہے کہ یہ چند دن کے لیے شخصیت ہے، مجھے کون کون سے کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں رہنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر زندگی میں یہ موقع نہیں ملے گا، کام ہوتے رہیں گے، چلتی رہے گی دنیا، اور اس کی ریپلیسمنٹ میرے پاس کچھ۔ یہ سب قوت مدرکہ کہ انسان سنجیدگی سے سوچے، اپنے اور اپنی ذات کے تعلق کو سوچے کہ میں خود کیا ہوں، اس کو سوچے کہ میں اور دوسرے کیا ہیں، میرا تعلق کیا ہے، میرے کتنے چھوٹے ہیں جو میری شفقت کے محتاج ہیں، ایک فون کرنا ہے 1 منٹ کے لیے گھر میں کہ بھئی میں خیریت سے پہنچ گیا، بس 10 سیکنڈ نہیں لگتے، محبت، اپنائیت، اس کا اظہار ہے۔ مشرق اور مغرب میں جو بنیادی فرق اب پیدا ہو گئے ہیں وہ یہ کہ مغرب کی تہذیب اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے
اور مشرق کی تہذیب میں جذبات یا تو کچل دیے جاتے ہیں یا اظہار کرنے پہ پابندی ہے. مغرب اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو صحیح جذبات ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا نام پتہ پوچھ لیا کرو، اور جب تم کسی کو چاہنے لگو تو فلیخبر سے بتاؤ کہ تمہیں اس سے محبت ہے، تعلق. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان جائز مواقع پر بھی کبھی کہا ہو کہ مجھے آپ سے بڑا تعلق، باپ کو کہا ہو، ماں کو کہا ہو کہ میاں بہت اچھی ہوتی ہیں، میں آپ کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی بیوی کو کہا ہو کہ جہاں جاتا ہوں آپ یاد آتی ہیں، بہت تعلق ہے آپ سے. یہ کہنے کو ایک ایک جملہ ہے اور اس کو نہ کہنا اپنے اور دوسروں کے تعلق کو ضائع کرنا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بندے کا اور اللہ کا کیا تعلق ہے. جو انسان ان تینوں تعلقات کی رعایت نہیں کرتا قیامت میں پکڑا جائے گا. اپنے ساتھ اپنا تعلق کیا ہے اس کی رعایت نہیں کرتا. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، سردی اور گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ بیمار ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، اللہ کو جواب دینا. کیوں فقہا کہتے ہیں کہ نماز میں اگر قرات میں فرق نہ پڑے تو گدا صاف کرنا نماز کو مکروہ کرتا ہے. سردیاں نماز میں آپ دیکھیں بار بار کیوں گلا صاف کرنا؟ شریعت نے یہ وضو کس لیے رکھا ہے؟ ناک صاف کرنے کو، غرارہ کرنے کو، گرم پانی کے استعمال کو شریعت جو کہتی ہے وہ اسی لیے کہ وضو میں گلا صاف کر لیا جائے. اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، ایسی بارگاہ ہے کہ حقیقت میں ادراک ہو جائے تو آدمی سہم کے رہ جاتا ہے کہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، شہنشاہ حقیقی، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، جس کا جلال دنیا میں برپا ہو سکتا ہے، اور جو قیامت کے دن کا مالک اور ہر عمل پہ جس کی نگاہ ہے، اس کے حضور میں کھڑا ہوں، میرا مقدر اس کے پاس ہے. ہمت نہیں پڑتی کہ بندہ ادھر ادھر سوچ سکے، دیکھنا تو ڈر کے لگتا ہے. وہ کہا کہتے ہیں ہاں قرات میں خلل پڑے تو گلا صاف کرتے، وگرنہ نہ بالکل نہ کرتے، جان بوجھ کے کھانسی نہیں کرتے. یہ اپنے ساتھ انسان کا تعلق ہے کہ میں یہ جسم میرا نہیں، یہ روح میری نہیں، تصورات میرے نہیں ہیں. جو شخص اپنے تصورات اور خیالات کے متعلق سنجیدہ نہیں ہے کہ جو چاہ سوچ لیا اور جس چیز کو چاہ دماغ نے اس کی توہین کر دی، یقین مانیے اسے اللہ کی معرفت مرتے در کرتی ہے. یہ تصورات اور یہ خیالات اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس پہ لگام ڈالنی پڑتی ہے، اسے پابند کرنا پڑتا ہے. اس لیے انسان بڑا قابل قدر ہے، شاہکار ہے، کائنات میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کو بڑا تعلق ہے انسان سے، اور انسان اسی تعلق اور واسطے کو اپنے سے ہٹ کے جب دوسروں کے ساتھ استوار کرتا ہے تو پتہ رہنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے محبت، ہر ایک کے لیے عظمت، ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، علماء کی عزت، اہل علم کی قدر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہزاروں کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل ہوں اور خدا کا نور ان کی قبر اثر کو منور رکھے. ایک جملے میں فرما گئے کہ من لم یعرف کبیرنا، جس آدمی نے من لم یعرف حق کبیرنا، ہمارے بڑوں کے حقوق ادا نہیں کیے، ولم یرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء کی قدر نہیں کی، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں رہا. اشیاء پر، افراد پر
تنقید کرنے کی بجائے ان اسباب اور وسائل پر غور کرنا چاہیے جو اسے اس جرم تک لے آئے۔ ہم ان اسباب کو مٹانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں، اور حدود ہم نے نافذ کرنی ہے، خلافت ہم نے قائم کرنی ہے۔ یہ اللہ کے بندے اس سے چوری کی ہے، کیا چیز سے چوری پہ مجبور کرتی ہے؟ اس کی معاشی ناہمواری۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے معاش کا بندوبست کیا جائے، یہ ضروری ہے کہ اس کا پیٹ بھرا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے دانا اور ذہین آدمی کی شکایت اور یہ سفارش کے باوجود کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس نے چوری کی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، صاحب میں ہاتھ نہیں کاٹتا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ ہمیں اس کا بڑا شوق ہے، ہم یہ منظر دیکھیں کہ قتل کے عوض میں گردن اڑائی گئی، اور اس سبب کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیوں ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس سے اس سے غصہ آئے، جس سے وہ چڑے۔ جب بچوں کی عمر 16 اور 17 سال کی ہوتی ہے تو ان بچوں کے ہاں تشکیک کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جن کی تربیت تیقن کی بجائے تشکیک پہ ہوتی ہے، ساری عمر کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ شک، یہ خاتون مارکیٹ میں کیوں آ رہی ہے؟ کوئی بات ہے، اس کا لباس دیکھو، اس کی چال ڈال دیکھو، یہ سب شک ہی تو ہے۔ اے حضرت، آپ کو مطلب اس سے کیا ہے؟ یا تو آپ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں کہ خواتین بغیر حجاب کے نہیں، کہ کوئی عہدہ ہے، کچھ بھی نہیں، محض شک۔ اچھا کل دیکھتے ہیں یہ کب آئے گی، اچھا یہ آدمی کیوں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں شکوک پہ مبنی۔ یہ بچے جو 16-17 سال کی عمر میں شک پر مبنی ذہن بنتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے سکھائے کہ بیٹے ایسے نہیں سوچتے۔ سوچنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے، آپ وہ چیزیں پہ بات کیجیے جو یقینی چیزیں ہیں، یقینی طور پر ہیں۔ اس کائنات میں ناسا نے جو ترقی کی ہے، امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، جو یقینی چیزیں ہیں، سیارے ہیں، آپ جانوروں کی زندگی کو دیکھیں، آپ گھر کی زندگی پہ غور کریں، یہ یقینی چیزیں ہیں، اور یقین آپ پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے اس کو پورا کیجیے۔ یقینی طور پہ میں آپ کا باپ، یقیناً آپ کی والدین، بیٹے اس یقین کے بعد ذمہ داری کیا پیدا ہوتی ہے، اس کا احساس نہیں دلاتے، اور شک کے نتیجے میں جو بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار اور اسے ابلاغ لوگوں تک پہنچانا، یہ ڈیمیج کر دیتا ہے ذہن کو، ساری عمر شک سے نہیں نکلتا، حتیٰ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ پر بھی شک ہونے لگتا۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ ابراہیم میں اللہ کہتا ہے، قالوا افی اللہ شک۔ انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری اس لیکچر کی، یہ ضد کا مزاج ہے، یہ جواب ضدی لوگوں کا انبیاء ردو ایدیہم، اور انہوں نے ٹھیٹ اردو میں ترجمہ کریں، انبیاء علیہ السلام کے منہ میں چپے دیے، ہاتھ یوں ڈال اور کہا بس کر، چپ رہ، کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا فَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، یہ جو تم ہمیں چپے منہ میں ڈال رہے ہو نا، ہمیں صبر ہی کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے کہا، میں نے پھر ان سے کہا کہ ہٹ جاؤ، اب میں جانوں اور یہ جانے جو اپنی خیر خواہی کو سننے کے تک کے لیے تیار نہیں، یہ اپنا حق ضائع کرنا ہے۔ جو شخص اپنے متعلق خیر خواہی کو نہیں سنتا، وہ حقیقت میں اپنے حق کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی کسی نے اجازت نہیں دی کہ تم اپنے آپ کو خود برباد کرو۔ محبتوں میں برباد کرنا، اپنے جسم پہ محبتوں میں کھدوانا، شگاف ڈالنا، یہ سب نفسیاتی بیماری ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسانوں کی قدر سکھائی۔ 3 چیزیں عرض کی تھی کہ کسی بھی تہذیب میں، سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ انسان کیا ہے،
پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں خدا کیا ہے، اور تیسری چیز دنیا کیا ہے۔ یہ تین چیزیں تہذیبوں کو اٹھاتی ہیں۔ ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں انسان کیا ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی یہ بات ہوئی تھی اور اب اس کو پورا کرتے ہیں کہ انسان آخر ہے کیا، شریعت کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، اور ہمارا مزاج کیا کہتا ہے۔ انسان کے مزاج کو کئی مرتبہ اس کے افعال میں دخل ہوتا ہے۔ گرم مزاج، اس کے افعال پر غور کرو تو اسی گرم مزاج کے تحت آتے ہیں۔ بات بات پہ بھڑک اٹھنا، اگر گرم مزاج ہے تو قتل کرنا، خون کرنا، اور مزاج گرم ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، بدکاری میں مبتلا نہیں ہے تو نتیجہ اس کا قتل کی صورت پہ نکلے گا، اور اگر وہ بدکار ہے اور غصہ بھی آتا ہے تو پھر قتل سے جاتا ہے۔ دو کبیرہ گناہوں میں سے ایک ضرور کرے گا، یہ بدوقت یا تو بدکاری کرے گا اور یا پھر قتل تک پہنچ جائے گا۔ ہاں رک جاتا ہے جب قتل کی آخری سٹیج آتی ہے تو پھر ہوش آتا ہے کہ ارے یار یہ تو بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ملک کا قانون ہے، میرا کیا بنے گا، میرے اپنے بچے ہیں، اس پہ پہنچ کے رک جاتا ہے۔ وگرنہ یہ غصہ 10 سال میں آدمی قابو پا لے اور اس حد تک یہ غصہ ختم کرے کہ لوگ کہیں بے غیرت ہو گئے، اس حد تک اس پہ قابو پانا ضروری ہے کہ غصے کے وقت میں مصنوعی طور پہ غصہ اپنے اوپر طاری کیا جائے، وگرنہ یہ گرم مزاج دو میں سے ایک جگہ لے جائے گا یا بدکاری کرے گا۔ اسی لیے قرآن کو آپ پڑھتے نہیں، ہم قرآن کبھی کھولا ہے، کبھی سوچا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا؟ ہمیں فرصت ہو صاف سیاست سے، ہمیں فرصت ملے معاشی مسائل سے، ہمیں فرصت ملے لوگوں پہ تنقید سے، ہمیں فرصت ملے دوسروں کے معائب چننے سے، تو ہم اللہ کی پاک کتاب کو کھول کے پڑھیں۔ خدا نے 2 جگہ ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور قتل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ سورہ فرقان میں اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے دونوں جگہ اللہ نے بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بدکاری کرے گا اس نے بڑی بری زندگی کی راہ بہت ہی بری اپنا لی، اور فوراً اس کے بعد فرمایا يَقْتُلْ وَلَا يَقْتُلُونَ، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں۔ آخر قتل اور زنا جوڑا کیوں ہے؟ مردوں کی طاقت، حکومت کے بل بوتے پہ جو معاشرے قائم ہوتے ہیں پٹھانوں جیسے، کہ یا قتل ہوتا ہے یا دوسری چیز ہوتی ہے۔ ان دونوں کی جڑ غصہ ہے، ان دونوں کی جڑ تحور ہے، اصل تحور ہے۔ ان دونوں کی بنیاد اپنی میں کو نافذ کرنا، اپنے خواطر کا شکار ہونا ہے۔ حواجز اور خواتر، اس پہ جو شخص غور نہیں کرتا وہ اخلاقیات کی بربادی کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو تینوں طرح سوچنا چاہیے۔ میرا اور میری جی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں اپنے جی کا غلام تو نہیں بن گیا، اپنے نفس کا غلام تو نہیں بن گیا۔ کیا میرے لیے کافی ہے کہ جو چیز میرے ذہن میں آئے میں کر گزروں؟ نہ، میرا، میری اولاد کا، میرے والدین کا، بہن بھائیوں کا، معاشرے کا، شہر کا، ملک کا کیا تعلق ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرے درجے میں سے سوچنا ہے کہ میرا اور اللہ کا کیا تعلق ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تب جا کر انسانوں کی قدر آتی ہے، تب جا کر انسان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، روشنی، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ہی نہ ہوں تو اس ہوا کا کیا فائدہ؟ اگر ہم ہی نہ ہوں تو اس سورج کا کیا فائدہ؟ اگر ہم ہی نہ ہوں تو اس سمندر کا کیا فائدہ؟ خدا کی یہ ساری کائنات بیوہ عورت کی طرح سارے اپنے زیورات اٹھا کر ایک طرف کو پھینک دے، اگر شوہر ہی نہ ہو تو پھر کس کو دکھانا ہے؟ انسان ہی نہ ہو تو اس سورج، چاند، ستاروں کا آخر فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ کبھی کبھی انسانوں کی توہین نہ کرے، کبھی انسانوں سے نفرت نہ کرے، کبھی انسانوں کو دور نہ کرے۔ یہ سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں،
اور اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں خود حساب کرے گا کہ میرے پیدا کیے ہوئے شاہکار کے متعلق تم کیا کرتے رہے. ہم سب مسئول ہیں اللہ کے یہاں، اور سب سے اللہ پوچھے گا، اور پوچھے گا کہ جو لوگ اپنا وقت چھوڑ کے آتے تھے تم کیا لوگوں سے بات کرتے رہے. ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. یہ تعلق ہے جو انسان کا انسانوں کے ساتھ، اور وہ تعلق انسان کا اپنے نفس کے ساتھ، اور انسان ہی کا تعلق اللہ کے ساتھ. ان تینوں جہتوں پر غور کرتے رہے.